معزز مکرم محتشم معظم پیارے دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ تیسرا مہینہ ہے اور بطور تفنن دلجوئی اور بطور خوشگوار ماحول دوسرا سال ہے، چونکہ ابھی 24 گزر گیا جو سال تھا، ابھی دوسرا سال ہے جو ہمارا یہ موضوع اور یہ مضمون جاری ہے۔ مضمون امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں ہے، ہمارے اور آپ کی ماؤں کے بارے میں، جو انتہائی مقدس، مطہر، مصفہ، معلی اور خوبصورت ہماری مائیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں۔ آج کے جمعے میں ہم اپنے 10ویں ماہ جو نکاح کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں عقد میں آئی ہے، اس ماں کا نام ہے ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج سنیں گے سنائیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماں کے ساتھ کب شادی کی ہے، کیسے شادی ہوئی ہے، یہ کیسی ماں تھی ہماری۔ ان کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے عورتوں کو کیا سبق لینا چاہیے اس ماں سے، اس کی زندگی میں کیا سبق ہے، کیا درس ہے۔ اس ماں کی والدہ کا نام ہے برہ، ان کا اپنا نام ہے صفیہ، والد کا نام ہے حیی بن اخطب، والد بنو نذیر قبیلے سے ہے، والدہ بنو قریظہ قبیلے سے ہے۔ یہ دونوں قبیلے مدینہ طیبہ میں آباد تھی اور یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ 7 ہجری میں اسلام لایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہے۔ بعثت کی تیسری سال یہ پیدا ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی، اس وقت ہمارے اور آپ کی ماں کی عمر تھی 17 سال۔ پہلا شوہر کا نام، اس سے قبل یہ ماں ہماری 2 مرتبہ ان کی شادی ہو چکی ہے، تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج میں آ چکی ہے۔ پہلے شوہر کا نام سلامہ بن مکشوح یا مشکم ہے، بنا بر اختلاف روایت۔ یہ بڑے شاعروں میں سے ایک شاعر ہے۔ دوسرے شوہر کا نام کنانہ ابن ابل حقیق ہے۔ اور یہ شوہر ان کا خیبر کے غزوے میں، جہاد میں مسلمانوں کی طرف سے مردار ہو گیا۔ اور اس ماں جی کا والد حیی، یہ سردار تھا قبیلے کا، یہ بھی اس جنگ میں ہلاک ہو گیا۔ اور یہ ماں ہماری جنگ میں آئی تھی، اس وقت جنگوں میں عرب خواتین بھی جایا کرتی تھی، شجاعت اور بہادری پر دلیل ہے، جیسا کہ آج کل فوج میں ہماری خواتین بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے فوج میں خواتین بے حیا ہو چکی ہیں، اور اس وقت ہماری مائیں بڑی باحیا تھیں۔
تو یہ بھی کافروں کی طرف سے آئی تھی اور مسلمانوں نے بطور کنیز اور بھی عورتوں کو پکڑ لیا، ان کو بھی پکڑا ہے، اپنے قبضے میں لایا۔ صحابی ہے انتہائی خوبصورت ترین صحابی جن کا نام دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے شکل میں جبریل علیہ السلام کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتے وقت۔ اس صحابی نے آ کر کے بخاری شریف کی روایت میں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی لونڈے اور کنیز چاہیے، مجھے بھی ایک لونڈے اور کنیز عنایت فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ صفیہ بنت حیی کو لے جائیں اپنے پاس۔ اتنے میں چند صحابہ نے آ کر کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بیٹی کے لیے سردار شوہر ہونے چاہیے، تو لہٰذا دحیۃ الکلبی تو آپ کا ایک عام شاگرد ہے، اگرچہ صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ بھی مسلمانوں کے سردار ہے، وہ عورت بھی سردار ہے، آپ ان سردار عورت سے خود شادی کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیۃ الکلبی کو بلایا، فرمایا کہ دحیہ آپ کسی اور 7 کنیزوں کو 7 لونڈیوں کو لے لے اور اس کو رہنے دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شادی کو ضرورت نہیں تھی، پہلے شادی موجود ہے، لیکن ان کے دل رکھنے کے لیے، صحابہ کرام کے دل رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کنیز لونڈیاں آپ اور لے جائیں، اس کو رہنے دیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے، ان روایات پر سندی اعتبار سے کلام ہے کہ دحیۃ الکلبی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کہیں خیال نہ آ جائیں میں اس کنیز کا شکل دیکھ چکا ہوں یا میں نے اس کنیز سے پردہ ہٹایا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کا شکل ابھی تک نہیں دیکھا ہے، میں نے اس کا شکل ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ اس نے دحیۃ الکلبی کے پاس علیحدگی اختیار کی ہے، شاید مجامات کیا ہو یا شاید شباشی کی ہو یا ہم بستری کی ہو، نہیں، یا رسول اللہ میں نے ان کی طرف دیکھا تک بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھ بھی سکتے تھے، اللہ کے نبی نے خود دیا تھا، لیکن صحابہ کرام کا احترام دیکھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اتنے میں یہ اسلام سے کافی متاثر ہو چکی ہے اور پیچھے جا کر کے ان کے نہ والد ہے نہ ان کا شوہر ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرمایا، صفیہ جی آپ کو اختیار ہے، اگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں گی، پسند کریں گی تو آپ کو اس بارے میں بھی اختیار ہے، اگر واپس جانا چاہتی ہے میں آپ کو آزاد کروں گا، آپ کو اختیار ہے۔ اللہ اکبر، اپنے محبوب کے اعلیٰ پیمانے کے اخلاق پہ قربان جائیے۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا ہے، اگر اسلام قبول کرتی ہے تو میں آپ کو قبول کروں گا، نہیں تو آپ واپس جا سکتی ہے۔ اس نے کہا میں نے محمد کا چہرہ جب دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پلٹ کر کے واپس جانا گوارا نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ہو گئی اور آپ کے رہ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سفر میں، بخاری کی روایت میں ہے، نکاح کر لیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ میرے صحابہ جن کے پاس جو ہے دسترخوان بچھائیں اور پیش کریں۔ کسی نے ستو پیش کیا، کسی نے آٹا پیش کیا، کسی نے گڑ پیش کیا، کسی نے پنیر پیش کیا، کسی نے جو ہے سوکھی روٹی پیش کی، کسی نے گھی پیش کی ہے، سب نے دسترخوان بچھا کر کے اور ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل ملا کر ولیمہ کیا ہے اور سب نے مل ملا کے کھایا ہے، سفر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شادیوں کو آسان بنائیں، یہ ہے شادی،
یہ ہے کائنات کے عظیم شخصیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. اور آپ دیکھ لے سفر میں جاری ہے، لاؤ بھائی آپ بھی کچھ کر لے، آپ بھی کچھ کر لے، آپ بھی کچھ کر لے، شادی ہو گئی ہے. ہماری شادی جہیز نہیں ہے، پھر ولیمے کے 20-25 لاکھ روپے نہیں ہے، پھر بیٹی کے ساتھ 20-25 لاکھ کا بعض گھروں میں مطالبہ ہوتا ہے، گاڑی نہیں ہے، اے سی نہیں ہے. آج کل یہ اللہ کی لعنت ہے، ان چیزوں کے مطالبات کرنا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا پیش کرے اپنی اپنی چیزیں. سب صحابہ کرام نے ہر چیز پیش کر کے مل ملا کے ولیمہ کیا ہے. اب رات کا وقت آیا. رات کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ بنایا. اب ان کے ساتھ علیحدگی بھی کرنی ہے، بیوی جو ہے علیحدگی کرنی ہے. علیحدگی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اور ام المؤمنین اندر ہے، اپنے خیمے کے اندر. سب صحابہ کرام خیبر سے واپس آتے ہوئے سو گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیمے کے باہر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں. صبح ہو گئی، نبی علیہ السلام باہر نکلے. فرمایا ابو ایوب ہے؟ جی یا رسول اللہ ابو ایوب ہو. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے سمجھا کہ جوان لڑکی ہے، شعور کی اتنے پختہ نہیں ہے، اور اسی جنگ میں عنقریب اسی جنگ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شوہر اور ان کا والد آپ نے قتل کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کا خون جوش مارے اور آپ کو قتل کر دے، آپ سوئے سوئے آپ کو قتل نہ کرے، میں اس لیے باہر پہرہ دے رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب سو جائیے، تمہاری ماں ہے، یہ ام المؤمنین بن گئی ہے. یہ ایسی خاتون نہیں ہے جو آپ نے سوچا ہے، سو جائے، یہ تمہاری ماں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو مہر مقرر کیا ہے، ان کا مہر ٹوٹل حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، عتقها صداقها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جو آزادی ہے یہ تیرا حق مہر ہے. باقی سب ازواج کو 400 درہم یا دینار مقرر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حق مہر جو مقرر کیا ہے آزادی مقرر کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کم از کم 32 روپے حق مہر مقرر کرنا یا کچھ بھی مقرر کرنا یا 3200، یہ سارے کے سارے افسانے ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا حق مہر مقرر کیا ہے صرف اور صرف قرآن کے چند سورتیں. اتنے آسان شادیاں، اللہ اکبر. یہ بڑے عظیم ماں تھی ہماری اور انتہائی خوبصورت ماں تھی. ویسے بھی کافر اور یہود ان کے حسن کے بارے میں چرچے ہوتے ہیں کہ بڑے خوبصورت، اور یہ ماں انتہائی حسین اور خوبصورت تھی. اور ابن حجر نے اور الاستیعاب میں ابن عبد البر نے مختلف علماء نے لکھا ہے الفاضلہ، انتہائی فاضل سمجھدار عورت تھی. العاقلہ، عقل سے بری ہوئی عورت تھی. اور الحسیبہ الشریفہ، شرافت کے پیکر تھی یہ عورت ہماری اور آپ کی ماں، اتنی حسین تھی. العابدہ، عبادت گزار عورت تھی. الزاہدہ، اللہ سے ڈرنے والی تھی. الحلیمہ، الصابرہ، صبر کرنے والی ماں تھی ہماری اور آپ کی. الراشدہ، ہدایت یافتہ عورت تھی. اللہ نے ان کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمایا تھا. آپ اندازہ کیجئے مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوددت ان الذی بک بی، میرا جی چاہتا ہے کہ جو تکلیف آپ کو ہے وہ تکلیف مجھ صفیہ کو ہو جائے. کاش آپ کی تکلیف درد مجھے ہو. وفات کے وقت میں اس معنی کا باقی جو سوکن ہے نا، باقی عورتیں بھی ساتھ تھی نبی علیہ السلام کی. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے دیکھا اور اشارہ کیا ہے، لو جی یہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہونے لگی، اشارہ کر کے.
تنزیہ اشارہ جس کو کہا جاتا ہے، لمز اور ہمز کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی آنکھوں کی اشارے کی طرف دیکھ کر کے فرمایا واللہ انہا لصادقہ، میری بیویوں یہ صفیہ کی طرف آنکھوں سے اشارہ نہ کیا کرے کہ پتہ نہیں یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے کہ میرا تکلیف ان کو ہو جائے، واللہ انہا لصادقہ، اللہ کی قسم یہ میری بیوی سچی ہے۔ ان کے بارے میں لمز ہمز سے کام نہ لیا کرے۔ یہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، سند حسن کے ساتھ۔ ان کے بارے میں ایک اور روایت میں ابن حبان نے ذکر کیا اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ، مجمع الزوائد نے ذکر کیا ہے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ۔ فرماتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس گئی، خیمے میں الگ ہو گئی، سفر میں پہلی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں نیل ہے، آنکھیں نیلی ہیں، جس طرح کسی نے مارا ہو، آنکھیں نیلی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے وجہ کیا ہے، آنکھوں میں یہ تکلیف کیوں ہے؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن خواب دیکھا تھا، فرأیت قمرا وقع فی حجری، میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند گرا ہے، میرے گود میں گرا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے اس خواب کو اپنے شوہر، کافر شوہر جو تھا، ان کو بیان کیا ہے کہ آسمان سے چاند میرے گود میں گرا ہے۔ میرے شوہر نے کہا اچھا آپ ملک یثرب چاہتے ہیں، آپ ملک یثرب چاہتی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہود ملک یثرب کہا جاتے تھے، یثرب کا بادشاہ چاہتے ہو، آپ کو اس کی طلب ہے۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ فلطمنی، میرے چہرے پہ مارا ہے، یہ وہ تکلیف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عام عورتیں نہیں تھی، اللہ نے ان کے اندر پہلے سے ہی خیر رکھا ہوا تھا، اگرچہ کفر کی حالت میں کیوں نہ تھی، اللہ نے ان کے اندر پھر بھی خیر رکھا ہوا تھا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی سفر میں جب بٹھایا نا، اسی سفر میں بخاری کے روایت میں تو بٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا مبارک جو ہے ایسا کر کے، گھٹنا اپنا سیدھا کر کے صفیہ کو کہا صفیہ میرے گھٹنے کے اوپر آپ اپنے پیر رکھ کر کے اور اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ وہ ہچکچانے لگی یا رسول اللہ یہ گھٹنا بڑا پاک ہے، میرا پیر جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، رکھ لے اپنا پیر میرے گھٹنے پر۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اخلاق پیغمبر کی کہ بیوی کے ساتھ ان کے اخلاق کیا ہے۔ معمولی نمک تیز ہو جائے، معمولی مرچ تیز ہو جائے، گھی زیادہ ہنڈی میں چلی جائے تو ہم ان کی 7 پشتوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ اور ایک لونڈی نے عظمت دیکھے، آبشان دیکھے، مقام دیکھے ان کا، ایک لونڈی تھی ان کے پاس، اس لونڈی نے جا کر کے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی ہے، اے عمر، یہ جو ام المؤمنین ہے نا نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد، یہ یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہے، چونکہ یہ پہلے یہودیہ تھی نا، یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کا تعظیم ہے۔ اس نے جا کے شکایت کی امیر المؤمنین کو شکایت کرنے کے بعد امیر المؤمنین نے ام المؤمنین کو بلایا، امی جی میں نے سنا ہے کہ آپ ابھی تک ہفتے والے دن کا احترام کرتی ہے، حالانکہ احترام کا دن تو جمعے کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرمانے لگی کہ جس نے آپ کو شکایت کی ہے امیر المؤمنین کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم جب سے اللہ نے ہمیں جمعے کا دن عطا کیا ہے میں نے کبھی ہفتے کا دن کا احترام نہیں کیا ہے۔ اور پھر اس لونڈی کو بلایا، پتہ چلا ہے لونڈی نے بتایا ہے، لونڈی کو کہا
آپ نے کیوں میرے خلاف شکایت کی ہے امیر المؤمنین کو؟ کہنے لگی شیطان نے مجھے ورغلایا۔ لونڈی نے کہا مجھے شیطان نے ورغلایا، میں نے آپ کے خلاف بات کی ہے، مجھے شیطان نے ورغلایا۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَنْتِ حُرَّةٌ، آپ اللہ کے لیے آزاد ہے میری طرف سے۔ آپ اندازہ کرے، کوئی آپ کے جاسوسی کرے، آپ کے خلاف بات کرے، آپ ان پر اتنا احسان کرتی تھی کہ آپ اللہ کے لیے میری طرف سے آزاد ہیں، میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ اس کا شان اور مقام ہے۔ ہماری آپ کی ماں کا یہ روایت بھی بسند صحیح موجود ہے۔ اسی طرح ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہی تھی اور ان کی سواری کمزور پڑ گئی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور بھی بیویاں تھیں اور یہ رونے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میری سواری نہیں ہے میرے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جحش کو جا کے فرمایا زینب، وہ بھی بیوی ہے، ہماری اور آپ کی ماں ہے، 3 جمعے قبل ان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ زینب ایک سواری آپ کے پاس اضافی ہے، آپ کے پاس 2 سواریاں ہیں، آپ ایک سواری صفیہ کو دے دیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میں اس یہودیہ کو سواری دوں، چونکہ یہ یہودیت سے آئی تھی نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اور ان کے آنسو پونجی ہے، اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے آنسوں کو صاف کیا ہے، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح واقعہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوی اور اس عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ بڑی خیر والی ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبک من قصیرۃ من یہودیۃ، آپ کے لیے یہ یہودی عورت کافی ہے، بس سوکن تھی نا، یہ یہودی عورت آپ کے لیے کافی ہے۔ چھوٹی قد والی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی، یہ چھوٹی قد والی عورت آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ لو لقد قلت کلمۃ، آپ نے ایک ایسا جملہ بول دیا لو مزجت بماء البحر لمزجته، اگر سمندر کے اندر آپ کا یہ جملہ پھینک دیا جائے پورا کے پورا سمندر، دنیا کے 7 سمندر کڑوے ہو جائے۔ اتق اللہ یا حفصہ، حفصہ اللہ سے ڈرا کرے، یہ باتیں کیوں کرتی؟ کیا ہوا کہ سوکن ہے؟ کیا ہوا کہ آپ خاندانی مسلمان ہیں؟ آپ اب اسلام جتلا رہی ہیں، اپنے اسلام پہ فخر کر رہی ہیں، کبھی بھی یہ جملہ نہ کہا کرے گی۔ تیسرا واقعہ یہ بھی سنن ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایسی بات کر دی، یہ یہودیہ ہے، یہ یہودیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حفصہ، عائشہ، زینب، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ یہودیہ ہے، لقد اسلمت، اس نے تو اسلام قبول کیا ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ محمد کی بیوی بن چکی ہے۔ ایک دن روتی رہی یا رسول اللہ، مجھے عائشہ نے، مجھے حفصہ نے، مجھے زینب نے یہودیہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ آنسو صاف کر رکھے فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ آپ ان کو بتلا دیتی کہ تم صرف نبی کی بیوی ہو یا نبی کی بیویاں ہو، میں نبی ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، کیونکہ یہ ہماری ماں جو ہے یہودی نسل میں سے ہارون علیہ السلام تک ان کا جو نسب پہنچتا ہے نا، ان کی اولاد میں سے ہے۔ میں نبی کی بیٹی ہوں، میرا چاچا موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، میرا شوہر محمد رسول اللہ بھی نبی ہے، میں 3 نبیوں کے ساتھ میری نسبت ہے، اور تمہارا نسبت تو ایک نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان کو یہ بات کیوں نہیں بتلاتی ہے؟ دلائل میں دیتا ہوں آپ کو۔ حفصہ فرماتی ہے جب اس نے یہ بات کر دی ہے اگلی مرتبہ، اللہ کی قسم مجھے صفیہ نے خاموش کر دیا، مجھے نہ کوئی بات آئے اور نہ کوئی بات جائے کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو کیا دلیل پکڑا دیا ہے۔
کیسے دلیل دی ہے؟ بہرحال سفر میں ان کے ساتھ شادی ہوئی اور سفر کے دوران سفر میں ہی مدینہ پہنچ گئے. ادھر عورتیں آتی تھی نبی علیہ السلام کی اس بیوی کو دیکھنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے 10ویں شادی کر دی ہے. آؤ چلیے دیکھتی ہے ام المؤمنین کو دیکھتی ہیں کس طرح عورت ہے. جس طرح دلہنوں کو دیکھنے کے لیے عورتیں جاتی ہیں تو عورتیں گئی. اتنا میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی وہ بھی چلے گئی جا کر کے. اور کسی نے بتلایا یہ فاطمہ بنت محمد ہے, یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بیٹی ہے, یعنی آپ کی بیٹی ہے. وہ سوتیلی ماں بن گئی نا. تو وہ دلہن تھی, دلہن ہونے کے باوجود اپنے کانوں سے کانٹے, ہاتھوں سے جو چوڑیاں اور انگوٹیاں سب کچھ اتار کر کے اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو عطا فرما دیا. اتنی سخاوت والی تھی. حالانکہ دلہن یہ چیزیں کہاں دیتی ہے, آرٹیفیشل کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں دیتی ہے. اتنی عظیم ماں تھی. بخاری کی روایت میں ہے, آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت کھانے بنایا کرتی تھی, بہت خوبصورت کھانے بناتی. وہ واقعہ جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے اس نے کھانا بنا کے بھیجا تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں برتن میں, اور ام المؤمنین نے برتن ہاتھ سے دے مارا اور برتن کو توڑ دیا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اندر سے کڑک کی آواز آئی, خیر تو ہے, کوئی برتن ٹوٹ گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں نے غیرت کھائی ہے, غیرت کر گئی ہے, وہ برتن صفیہ کا توڑ دیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے نیا برتن لے کر کے اور ام المؤمنین صفیہ کو دے دیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ وہ واقعہ, یہ وہ کھانے بنایا کرتے, خوبصورت خوبصورت کھانے بناتی تھی, کیونکہ یہود کھانے بنانے میں بڑے ماہر تھے اور اس نے کھانا بنانا اپنی ماں سے سیکھا تھا. اتنی عظیم عورت تھی. اور بخاری کی روایت میں ہے اعتکاف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے. اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور یہ ماں ہماری اور آپ کی یہ جا کر کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملاقات کرنے گئی تھی. ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے نا, اعتکاف میں بھی بیوی آ سکتی ہے, مسجد میں بھی عورت آ سکتی ہے, توبہ توبہ توبہ, بازار جا سکتی ہے, ہر جگہ جا سکتی ہے, مسجد نہیں آ سکتی ہے. یہ پاکستان کی مولویوں نے, یہ حلوہ خور مولویوں نے یہ اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس لیے ناراض نہ ہونا, آپ کی بیویاں نہیں آتی ہے, آپ ان حلوہ خور مولویوں سے متاثر ہیں. مجال ہے کہ کوئی بیوی کوئی بہن کوئی لے کے آئے نا, وہی بت سوار ہے تمہارے اوپر بھی, میرے جمعے سننے والوں پر بھی. خود آتے ہو, کیا بیویاں مر گئی ہیں, بیٹیاں مر گئی ہیں, نہیں لا سکتے ہو, کیوں نہیں لاتے؟ بہرحال ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تھی ملاقات کی. نبی علیہ السلام اعتکاف میں تھے, واپس جا رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے بڑے گیٹ تک, دروازے تک, قریب حجرہ تھا, ادھر تک جا رہے ہیں. دو صحابہ نے رات کے وقت میں دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 7 لیڈیز جا رہی ہیں, ہماری ماں. جلدی جلدی صحابہ کرام نے اپنے قدموں کا چلن تیز کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دی, الا رسلکما, آہستہ چلے, آہستہ چلے, رک جائے. ایک مرتبہ رکے, وہ دونوں صحابہ رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ یہ تمہاری ماں ہے, کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اللہ کے نبی کے پاس رات کے وقت میں کون عورت آئی ہے. اتق مواضع التہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمتوں کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لے, تہمتوں کی جگہوں میں نہ جایا کرے. کائنات کا عظیم پیغمبر لوگوں کے شبہ سے بچنے کے لیے, لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں, رک جاؤ, یہ تمہاری ماں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ میں خاک, ہم آپ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کے ساتھ کوئی بھی ہو, ساری کائنات کی عورتیں رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کا میرے بارے میں
ذہن پاک اور صاف ہے، لیکن ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے تصفیہ اور تزکیہ اپنا پیش کر دیا ہے۔ اتنی عظیم ماں تھی ہماری، اور اتنی عظیم تھی کہ غیر مسلم بھانجا تھا ان کا، ان کے بارے میں وصیت کی تھی، فرمایا تھا کہ میرا وہ غیر مسلم بھانجا جو ہے، ایک بھانجا تھا، اس کو میری مال میں سے تیسرا حصہ دے دینا۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے مجھے اور آپ کو کہ وہ مائیں غیر مسلموں کو حقوق دیتی تھی، ہم اپنے مسلمان بھائی کا حق ہڑپ کر رہے ہیں۔ اتنی عظیم ماں تھی ہماری اور آپ کی، اور یہ وہ عظیم ماں ہے کہ جب وفات پا گئی ہے تو امیر المؤمنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ ٹوٹل روایات اس ماجی سے، ہمارے اور آپ کے اس ماں سے ٹوٹل روایات جو منقول ہے تقریباً 10 احادیث ان سے منقول ہے، اور مدینہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں آج کل مدفون ہے، اور اللہ کی جنتوں میں ہے انشاءاللہ العزیز۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔